حضرت چونکہ آج بھی قیامت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور اس میں جو چھوٹی نشانیاں ہمیں بتائی گئیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ فتنوں کا جو ہے وہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، ان کے لوگ فالوور بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ امانت میں خیانت ہوگی. جی جی. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، بہت زیادہ دیکھتے ہیں. پھر کہیں پہ ہمیں یہ نشانیاں ملی کہ جی پانی جو ہے اس کے اوپر جنگیں ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. لوگ بڑا منسلک کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات کو. جیسے ابھی کووڈ تھا 6 سال پہلے، تو لوگوں نے کہا کہ قیامت آ چکی ہے. پھر کوئی کہیں سیلاب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے. بار بار زلزلے آ رہے ہیں. لوگ بڑا جلدی جو ہے وہ فیصلے صادر کر دیتے ہیں، قیامت کے قریب جانا چاہ رہے ہیں. قیامت کے قریب جانا چاہ رہے ہیں. سو ایک تو قیامت کے قریب جانا ہے اور ایک تیاری ہے. سو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا عنوان ہے، اس پر گفتگو ہونی بھی چاہیے. اور کچھ یہ بات بھی بڑے سمجھنے کی ہے. میں آگے چلنے سے پہلے یہ بات یہاں بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ان لوگوں کی تعبیرات ہیں جن کو انہوں نے تعبیرات کو اپنی علامات قیامت سے انہوں نے جوڑ دیا ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے، ہمیں ذمہ دار مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن و سنت پر پابند رہنا ہے. بالکل. قرآن و سنت نے جو ہمیں بتایا وہی حقیقت ہے. قرآن کریم میں واضح طور پر ایک اشارہ ہے کہ قل انما علمها عند ربی. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی. البتہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار ایسی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن نشانیوں سے کچھ نشانیوں کو ہمارے ہاں اکابرین یا فقہا یا محدثین و مفسرین کی زبان میں انہیں یا تو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے یا علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. جس طرح اگر آپ آج کی سطح پہ دیکھ لیں تو بہت زیادہ کثرت سے جھوٹ بولنا، کثرت سے نفاق کا اظہار ہونا، اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے کہ یہ علامات قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن حضرت یہ تو ہمارے علاقے میں، دوسرے علاقوں میں تو لوگ بہت سچ بولتے ہیں. میں اس طرف آ رہا ہوں. اچھا سوری. ٹھیک ہے جی. یہ یعنی قرب قیامت میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا نا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں. بالکل. مگر پھر بھی 14 صدیاں گزر گئیں، ابھی تک قیامت تو نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد اشارہ یہ تھا کہ حضور کے بعد قیامت تو ہے لیکن نبی کوئی نہیں ہے، نبوت کوئی نہیں ہے. بے شک. اب یہ بہت ساری نشانیاں جو آج کل آپ کو نظر آ رہی ہیں. ابھی یہاں ٹیمپل کا ذکر ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا. ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اس ملک کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کنٹری کا وہ مضبوط ادارہ ہے جس ادارے کے تحت 72 تنظیمیں وہ کام کرتی ہیں جو صرف ان تعبیرات پر کھڑی ہیں. کبھی انہوں نے لد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کام کیا، حالانکہ لد کا ذکر ہماری حدیث مبارکہ میں تھا. بالکل. اور بہت عرصہ دراز تک ہم پریشان رہے، اس پر مختلف حاشیے لگاتے رہے کہ لد کیا چیز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کیا جائے گا. جب ہم پریشان رہے کہ لد کیا ہے. اب انہوں نے اسی لد کے مقام پر 72 ہاتھ لمبے پروں والے جہاز کو بھی کھڑا کر دیا اور وہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی انہوں نے بنا دیا کہ جس وقت وہ وقت آئے گا تو یہاں سے اسے بھاگنے میں مدد مل سکے گی. آپ اسی طرح غرقت کو دیکھ لیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ کوئی چیز یہودیت کا ساتھ نہیں دے گی مگر غرقت دے گا. انہوں نے پورے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے تحت اس پورے اسرائیل کو انہوں نے، وہ ماحولیاتی نظام کی وجہ سے نہیں ہے، پورا اسرائیل انہوں نے غرقت درخت سے انہوں نے بھر دیا. اور سب سے زیادہ ان کے ہاں اس چیز میں یہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے گائے کا، بکرے کا، اس کا اختیار انہوں نے اس لیے بھی بہت زیادہ کیا کہ وہاں پر ایک باغ ہے، باغ خلیل. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے. یہ وہ باغ ہے جس باغ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی آرام فرما رہے ہیں. اس باغ کے کھجوروں کے بارے میں، تمر کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ جب اس کی تمر کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں، اس کے درخت لیٹنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیے گا کہ وہ وقت قریب ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آسمان سے تشریف لائیں گے اور وہ وقت قریب ہوگا، یعنی قیامت اور قریب ہو جائے گی.